وزیر اعظم پاکستان کے بڑے ریلیف پیکج کے اعلان کو 2 روز گزر گئے ہیں. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تو کم ہو گئی ہیں لیکن بجلی کی قیمت کم کرنے کا میکانزم اب تک سامنے نہیں آیا اور اس کے برعکس نیپرا فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مسلسل بجلی مہنگی کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. ساتھ ہی خان صاحب نے بے روزگار گریجویٹس کے لیے 30,000 روپے کے انٹرنشپ پروگرام کا اعلان کیا تھا لیکن اب تک ناظرین یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ اس پر عمل کیسے ہوگا. obviously جو فریش گریجویٹس ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اب وزیر اعظم پاکستان نے بڑا اور زبردست اعلان کیا ہے. اب پاکستان میں ناظرین کتنے گریجویٹس ہیں جو بے روزگار ہیں؟ تو کیا حکومت وقت نے اس کا ڈیٹا وغیرہ اکٹھا کیا ہے؟ یہ انٹرنشپ جو دی جائے گی وہ کن محکموں میں دی جائے گی؟ ویسے تو تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کے لیے انٹرنشپ پروگرامز کا صوبے اعلان کرتے رہتے ہیں لیکن اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے یا ہوتا ہے اور کیا وہاں بھی میرٹ پر کام کیا جاتا ہے؟ ایک سوال ہے جو رہ جاتا ہے. پچھلے سال سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی پیش کردہ رپورٹ کو دیکھیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں 24% تعلیم یافتہ افراد بے روزگار ہیں. ان کی تعداد کتنی ہے یہ ابھی تک معلوم نہیں ہے. obviously اگر حکومت وقت نے اتنا بڑا اعلان کیا ہے تو پیچھے ہوم ورک بھی کیا ہوگا, ان کو معلوم ہوگا کتنا ہوم ورک کیا گیا ہے, کتنا ڈیٹا ہے, کتنے اعداد و شمار ہیں. ذرا اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر چکے ہیں, میرے ساتھ موجود ہیں ندیم الحق صاحب, وائس چانسلرز ہیں پائٹ کے. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر خان صاحب نے بڑا زبردست اعلان کیا ہے یہ نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے, گریجویٹس کے لیے, تو سر کیا انٹرنشپس دینے کا اس پر عمل درآمد اب ہوگا کیسے سر؟ اب تک حکومتی اراکین بھی نہیں بتا پا رہے ہیں. آپ کو اس حوالے سے کچھ معلوم ہے تو پلیز شیئر کیجئے گا. اور یہ پروگرام کتنا اپلیکیبل ہے سر؟ دیکھیے جی, مجھے تو نہیں پتا کیسے خد و حال کیا. مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ پچھلی بہت حکومتوں نے اناؤنس کیا, بہت دفعہ یہ ہوتا ہے پر اس میں کوئی خاص نظر نہیں آتا کام ہوتا ہوا. یہ نہیں ہے کہ بہت سارے بچوں کو انٹرنشپ لے کے کچھ سیکھ لیتے ہیں. مشکل کام ہے یہ امپلیمنٹ کرنا, بہت مشکل کام ہے. کہہ دینا آسان ہے, مشکل بہت ہے بیکاز کوئی اس کی ایجنسی رسپانسبل نہیں ہوتی. اگر ہم کوئی انٹرنشپ آپ رکھیں, کوئی انٹرن ہم رکھیں, کیسے رکھیں, کیسے اس کو منسٹری آف فائنانس پیسے دے گی یا وہ نہیں دے گی. تو یہ ساری جو چیزیں نا اس کی اپلیکیشن بنانا آسان کام نہیں, کافی مشکل کام ہے. سر آپ کے ادارے کے سروے کے مطابق 31% گریجویٹ بے روزگار ہیں, تو کیا آپ ہمیں نمبرز میں بتا سکتے ہیں کہ کتنے لاکھ یا کروڑ میں تعداد بنتی ہے؟ تو کہتے ہیں ملینز میں ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی تھوڑا نمبر ہے کیونکہ obviously کافی سارے بچے گریجویٹ کرتے ہیں, وہ دیکھنا پڑے گا, مجھے یاد نہیں ہے آف ہینڈ. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بچوں کو نوکریاں اچھی مل نہیں رہی, اور بچے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹیز کے بچے ڈپریشن کے بھی شکار ہیں بیکاز ان کو ملتا کچھ نہیں. اور کچھ لوگ زیادہ بہت زیادہ یونیورسٹی میں بیٹھ رہے ہیں. یونیورسٹی میں بچے 30 سال کی عمر سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو نوکری نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں ہم پڑھ ہی لیں, تو اتنا زیادہ وہ بیٹھ جاتے ہیں یونیورسٹی میں, تو پھر نوکری اور بھی نہیں ملتی. اور پھر ایک اور بھی چیز, ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن بھی اتنی کمزور ہے کہ بچے امپلائڈ نہیں ہو سکتے. تو ایک بہت بڑا کرائسس ہے, اس کو ہمیں ماضی میں بھی حکومتیں انٹرنشپ پروگرام لاتی رہی ہیں سر, ان پر کتنا عمل ہوتا ہوا دیکھا ہے آپ نے؟ مجھے کوئی ڈیفینیٹو نہیں پتا, اس پہ ہم نے ریسرچ نہیں کی, پر یہ ضرور ہے کہ بہت کم انٹرنشپ پروگرام سکسیسفل ہوئے کیونکہ نظر کوئی نہیں آتے جو انٹرن سکسیسفلی باہر نکلے. اور اگر انٹرنشپ ان کو جو 2-3-4 مہینے 6 مہینے کی نوکری مل بھی جائے تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ ان کی تقدیر بدل جاتی, وہ آگے جا کے بہتر نوکریاں مل جاتی ہیں. تو اس لیے یہ انٹرنشپ پروگرام ایک جیسے کہ احساس ہے کہ تھوڑا سا کسی کو شاید آپ پیسے دیتے ہیں, ان کا سہارا ہو جائے, پر ان کی زندگی نہیں بدلتی اس سے. ندیم صاحب آپ نے کہا سر کہ یہ مشکل کام ہے اور ماضی میں بھی عمل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا. یقیناً سر ناممکن تو نہیں ہوگا نا, اس پر عمل نہیں ہوتا, کیوں نہیں ہوتا؟ ہرڈلز آتے کام پر ہے, کیا رکاوٹیں آتی ہیں؟ دیکھیے ممکن تو سب کچھ ہوتا ہے کہ 31% بچے ان ایمپلائڈ ہیں جو کہ گریجویٹ کر چکے ہیں, اور وہ بچوں کی عمر بھی جو ہے 29 سال سے کم ہے. 29 سال سے کم جو بچے ہیں جو فریش گریجویٹس ہیں ان کو نوکری نہیں ملتی, اور جو نوکری ملتی ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اچھی نوکری نہیں ہوتی. جو ایم فل پی ایچ ڈیز ہیں وہ لو لیول کی نوکری لیتے ہیں بیکاز ان کو ملتی کوئی نہیں ہے. جو ہائی اسکول والے ہیں ان کو کوئی خاص اچھی نوکری نہیں ملتی. تو نوکری کی کوالٹی اس ملک میں بہت کمزور ہے. نمبر 2, بچے ڈسکریج بہت ہیں. کئی بچے ہیں جو نہ پڑھ رہے ہیں نہ نوکری کر رہے ہیں, وہ بھی تقریباً 30% ہے.
اور नंबर 3, औरतें भी बहुत डिस्करेज है, औरतें तो बेचारी को नौकरी बहुत कम ही मिलती है, खासतौर पे अर्बन एरियाज में, ठीक है। और इसके बाद ये भी है कि जो नौकरी जिसको मिलती है वो भी लो क्वालिटी की मिलती है। तो एज फार एज नौकरी इज कंसर्न तो काफी क्राइसिस है इस मुल्क में, क्योंकि अच्छी नौकरियां हैं नहीं, और अच्छी नौकरियों के साथ अच्छी तनख्वाहें भी नहीं है, अच्छे वो क्या कहते हैं उसके साथ पर्क्स भी नहीं है। तो ये जो चीज है ये तो बहुत सीरियसली लेने वाली है, बहुत सीरियसली सोचने वाली है। पर इसका जो जड़ ये है कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं रही और कंपनियां ग्रो नहीं कर रही। तो इन्वेस्टमेंट और कंपनी अगर ग्रो नहीं करेंगी तो फिर वो एम्प्लॉय कैसे करेंगी? अगर कंपनियां ग्रो करें तो वो एम्प्लॉय करेंगी। कंपनियां क्यों नहीं ग्रो कर रही, उस पर भी हमने तहकीक की है बहुत, उस पर भी हमने निकाला है कि रेगुलेशन इस मुल्क में इतनी कड़ी है, इतना आप लोगों को तंग करते हैं, कभी डॉक्यूमेंटेशन पे, कभी लाइसेंस पे, कभी एनओसीज पे, इतना हुकूमत तंग करती है उन्हें कि बेशतर लोग अपना टाइम इन्हीं चीजों पे लगाते हैं कि परमिशन ले लो, लाइसेंस ले लो, फिर डॉक्यूमेंटेशन करो, तो काम के लिए टाइम बहुत कम रहता है। सर, खान साहब ने कहा है कि वो अब इस सिस्टम में तब्दीली ला रहे हैं और ये प्रोसेस के मरहलों को आसान बना रहे हैं। आएंगे अगर आप लोगों को एनओसी के निजाम से खत्म कर देंगे, मेरा ख्याल एनओसी खत्म ही करते हैं, एनओसी होना ही नहीं चाहिए, रूल्स क्लियरली हो और रूल्स पे आप चले। क्रिकेट का जो मैच होता है, आप खुद सोचिए, अगर आप उसमें हर बॉल पे एनओसी लेने लगे तो फिर क्रिकेट तो नहीं चल सकता।